السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے انسان دوست۔ میرے والد سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ ساری عمر انہوں نے رزق حلال کمایا اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی پینشن پر ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ میں کالج کے سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا۔ مجھے صرف 500 روپے ماہانہ جیب خرچ ملتا تھا اور یہ روپے تعلیمی ضرورتوں میں ہی ختم ہو جاتے تھے۔ میں اپنے والد صاحب کی مجبوریوں کو سمجھتا تھا، اس لیے میں ان سے ہر ممکن تعاون کرتا تھا۔ مجھے فخر تھا میرے ابو جان نے پاکیزہ زندگی بسر کی تھی۔ میں اپنی عملی زندگی میں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا تھا۔ جب کالج میں امیر لڑکے بہت پیسے خرچ کرتے تو مجھے اپنے آپ پر ترس آنے لگتا۔ ایسے میں اگر میں ابا جی سے شکایت بھی کرتا تو وہ مجھے پیار سے ایسے سمجھاتے تھے کہ قناعت پسندی انسانیت کی دلیل ہے۔ انسانیت یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ یہ سن کر میں تمام گلے شکوے بھول کر ان کے گلے سے لپٹ جایا کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، اگر تمہارے سامنے میز پر پانی سے آدھا بھرا ہوا گلاس پڑا ہو تو تم یہ مت سوچو کہ آدھا گلاس خالی ہے، یہ سوچو کہ آدھا گلاس تو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ ابا جی، میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا۔ میں نے کہا، ابا جی کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، بیٹے انسان کو انسان کا دوست ہونا چاہیے، خود غرضی انسان سے انسانیت چھین لیتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھے اور کمرے سے نکل گئے۔ میں ان کی بات پر غور کرنے لگا۔ جب کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو میں بھی باہر نکل گیا۔ میرا سالانہ امتحان قریب تھا اور میں بڑی لگن سے تیاری کر رہا تھا۔ مجھے ایک اچھے ہینڈ بیگ کی ضرورت تھی۔ ابا جی مجھے ایک بیگ خریدنا ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ کچھ سوچنے لگے اور پھر خاموشی سے انہوں نے میرا جیب خرچ 500 روپے دے دیا۔ رات کا کھانا کھا کر میں حسب معمول چہل قدمی کے لیے پارک کی طرف نکل گیا۔ فارق کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے ایک بچے پر میری نظر پڑی جو کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں اس لڑکے کی طرف بڑھ گیا اور پھر آہستہ سے اس کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے لڑکے کے ہاتھ میں موجود کاغذ کو غور سے دیکھا تو پہلی جماعت کا پھٹا ہوا صفحہ تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ پڑھ رہا ہوں، اس نے مختصر سا جواب دیا، لیکن یہ تو پھٹا ہوا کاغذ ہے۔ میں نے کہا، تو کیا ہوا؟ اس نے بے نیازی سے جواب دیا اور میں لاجواب ہو گیا۔ تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہے، اس نے آنکھیں چپکا کر کہا۔ تو پھر تمہاری کتاب کہاں ہے؟ کتاب نہیں ہے، اس نے قدرے مایوسی سے بتایا۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ بھائی جان، میرے ابا مجھے پڑھنے نہیں دیتے۔ وہ روزانہ کہیں مزدوری کرنے جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں۔ انہوں نے مجھے درزی کی دکان پر کام سیکھنے کے لیے بٹھا دیا ہے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ جب بھی کوئی کاغذ نظر آتا ہے میں اسے پڑھنے کی کوشش کرنے لگتا ہوں۔ وہ بولتا چلا گیا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہمار، اس نے فوارے کی جانب دیکھتے ہوئے بتایا۔ اچھا ہمار، ایک بات تو بتاؤ، تم کو درزی کی دکان سے کچھ ملتا ہے یا نہیں؟ کچھ سوچتے ہوئے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، اس نے بتایا۔ اچھا تم پڑھنا چاہتے ہو؟ میں نے آخر اپنے دل کی بات کہہ ہی دی۔ ہاں پڑھنا تو چاہتا ہوں، لیکن ابا کتابوں کے پیسے نہیں دیں گے، بلکہ مجھے بہت ڈانٹیں گے۔ وہ بڑی بے چارگی سے بولا، پیسوں کی تم فکر نہ کرو، تمہارے لیے کتابیں میں لے کر آؤں گا۔ سچ بھائی جان؟ میری بات سن کر جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ بالکل سچ۔ بس آج سے تم میرے شاگرد ہو، کل سے تم یہاں اسی وقت آ جایا کرنا، میں تمہیں پڑھایا کروں گا اور پھر کسی نائٹ اسکول میں تم کو داخل بھی کروا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ اس نے کہا، اب تم کل مجھ سے یہاں ملنا، میں تمہاری کتابیں لے کر آؤں گا۔ میں نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ کچھ دیر اس سے مزید باتیں کی اور واپس چلا آیا۔ دوسرے دن کالج سے واپسی پر میں نے بک سٹال کا رخ کیا۔ میرے جیب میں اس وقت وہی 500 روپے تھے جو ابو نے مجھے دیے تھے۔
میں نے حماد کے لیے کتابیں اور دوسری چیزیں خریدی اور اپنے لیے ایک معمولی سا بیگ لیا۔ دوسرے دن حماد اپنی کتابیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے سبق پڑھایا اور اس کے ابا سے ملنے کا ارادہ کر کے گھر واپس آ گیا۔ گھر پہنچا تو ابا جی نے پوچھا تم نے بیگ نہیں خریدا؟ جواب میں نے حماد سے ملنے کا سب قصہ بیان کر دیا اور کہا ابا جی میں حماد کے لیے کتابیں لے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے کہا بیٹے تمہارے اس عمل سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں نے ایک بات تم سے کہا تھا کہ انسان کو قناعت پسند ہونا چاہیے۔ آج تم نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے۔ تمہیں بیگ کی ضرورت تھی لیکن حماد کی مدد کر کے تم نے انسان دوستی کا ثبوت دیا۔ آج مجھے اس بات پر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میرے بیٹے میں انسانیت موجود ہے۔ کل میں تمہارے ساتھ حماد کے ابا کے پاس جاؤں گا۔ سچ ابا جی میں صرف اتنا ہی کہہ سکا اور پھر میں ابا جی کے گلے لگ گیا۔ شکریہ۔